بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم، اور اسی طرح کما ہدیناکم الیہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی اس کی طرف، یعنی صراط مستقیم کی طرف جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی، اسی طرح جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا اے امت محمدیہ. کذالک جعلناکم یا امت محمد، اے امت محمدیہ، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسطا، امت وسط بنایا، امت وسط بنایا. وسط کا معنی کیا ہے؟ خیاراً عدولاً، یعنی خیر امت بنایا، معتدل امت بنایا. تمام امتیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ساری امتوں میں اس امت کو امت وسط بنایا، خیر امت بنایا، سب سے افضل امت بنایا. امت وسط کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب صحیح ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ خیر امت یعنی سب سے افضل امت اس امت کو بنایا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ امت سابقہ تمام امتوں سے متوسط امت ہے، جیسے یہود و نصارہ سے متوسط ہے، ہر چیز میں توسط اور اعتدال اور میانہ روی اس امت میں ہے. جیسے مثال کے طور پر یہودی لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی تنقیص ہوتی ہے، اور نصارہ لوگ ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے برابر انسانوں کو قرار دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ بھی الہ ہے، معبود ہیں، رب ہیں. تو ان دونوں کے درمیان امت وسط، امت محمدیہ ان دونوں کے درمیان ہے. نہ تو رب کی تنقیص کرتی ہے یہ امت، اور نہ کسی انسان کو رب کے برابر قرار دیتی ہے. اللہ کو اللہ کا مقام دیتی ہے، انسان کو انسان کا مقام دیتی ہے. آپ دیکھیں گے یہودیوں کو انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، انبیاء کرام کی توہین کی ہے، اور دیکھیں گے عیسائیوں کو انہوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی تنقیص کی، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو الہ کے مقام تک، معبود کے مقام تک پہنچا دیا. تو امت محمدیہ یہ امت وسط ہے، یہ نہ تو کسی انسان کو الہ کے معبود تک پہنچاتی ہے، کسی نبی رسول کو، اور نہ کسی نبی رسول کی توہین کرتی ہے. یہ امت تمام نبی رسولوں پر ایمان رکھتی ہے. تو اس طرح سے تمام چیزوں میں یہ امت وسط ہے، سابقہ امتوں کے مقابلے میں. اور ایسے ہی اہل سنت والجماعت بھی دیگر تمام فرقوں کے مقابلے میں ان کا وصف بھی وسط ہے، وسطیہ ان کا بھی وصف ہے، ان کی بھی ایک خوبی اور صفت ہے. کیوں امت وسط بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ. شہداء شہید کی جمع ہے، لوگوں پر، یوم القیامت قیامت کے دن. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یوم القیامت، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے خلاف یا لوگوں پر قیامت کے دن. کیا کس چیز کے گواہ بننا ہے؟ کیا گواہی دینا ہے؟ ان رسولہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے، ان لوگوں کے رسولوں نے ان تک پہنچا دیا ہے. بلغتہم، ان کو دین رسولوں نے پہنچا دیا ہے. بلغہم نہیں کہا، بلغتہم. رسول یہ جمع تکسیر ہے تو اس کے لیے تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے، بلغہم یا بلغتہم. تو رسولوں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے. کون گواہی دیں گے؟ اس امت کے لوگ، امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالی جب پوچھے گا لوگوں سے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا کوئی رسول نہیں آیا؟ تو لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا.
کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس رسول آیا تھا لیکن ان لوگوں نے اس رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے اس رسول کی پیروی نہیں کی، انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، تو امت محمدیہ کے لوگ سابقہ امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ لوگ گواہی کیسے دیں گے جب یہ لوگ تھے ہی نہیں؟ ان کو کیا پتا کہ ان کے پاس رسول آئے تھے؟ تو ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو وحی الہی کے ذریعے پتا چلا، ان کو اس طریقے اور اس واسطے کے ذریعے پتا چلا جو سب سے مضبوط واسطہ ہے، وحی الہی، قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں پتا چلا کہ سابقہ رسولوں نے بھی اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ بہت سارے انبیاء کرام قیامت کے دن آئیں گے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ ایک ماننے والا، کسی کے ساتھ 2 اس کے پیروکار، کسی کے ساتھ 3 پیروکار، کسی کے ساتھ 10 پیروکار، کسی کے ساتھ بہت کم ایسے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیروکار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے یہ لوگ تو میرے پیروکار ہیں، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار متبعین ہوں گے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے نبی رسول کی پیروی کیوں نہیں کی، کیا تمہارے پاس نبی رسول نہیں آئے؟ تو وہ لوگ وہاں جھوٹ بولیں گے ہمارے پاس نبی رسول نہیں آئے، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے امت محمدیہ کے لوگ اور کہیں گے کہ اللہ ان کے پاس نبی رسول آئے تھے، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہم نے ان کتابوں میں پڑھا تھا ان کے پاس نبی رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی رسولوں کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے نبی رسولوں کو قتل کر دیا چاہے جائے کہ وہ ان کی بات مانتے۔ انہوں نے صرف تکذیب سے کام نہیں چلایا، صرف تکذیب پر اکتفا نہیں کیا کہ نبی رسول کو جھٹلایا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی اور رسولوں کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے امت محمدیہ کے لوگ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف شہید ہوں گے، گواہی دیں گے تمہارے خلاف، یعنی تمہارے بارے میں گواہی دیں گے انہ بلغکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دین پہنچا دیا ہے، انہ بلغکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین کی تبلیغ کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا اور کہا تھا، لوگوں سے پہلے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا کہ لوگ دیکھیے آج لوگ اعتراف کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل نہ سمجھے اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرے، دین میں اور چیزیں لے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کافی اور شافی نہ سمجھے، تو سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کو گواہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، یا اس امت یعنی امت دعویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب امت دعویٰ میں آتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہوں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس اعتبار سے کہ سب امت دعویٰ ہیں۔ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے لوگ، مسلم غیر مسلم، سب جو ہے امت محمدیہ میں آتے ہیں۔ کس امت میں؟ امت محمدیہ میں۔ کس اعتبار سے؟ امت دعویٰ کے اعتبار سے، کہ سارے لوگ آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کو امت استجابہ کہا جاتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں مسلمان لوگ، ان کو امت استجابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ، بہت سارے لوگ کی قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، آپ کی تبلیغ نہیں پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو اللہ کے رسول دین کو پہنچا دیا تھا، میں نے تو دین کی تبلیغ کر دی تھی اور میں نے آپ کو بھی گواہ بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف، موجودہ امت کے خلاف گواہی دیں گے اگر وہ لوگ وہاں پر جھوٹ بولیں گے تو۔ وَمَا جَعَلْنَا، تو یہاں پر یہ بات آئی تھی، قبلے سے متعلق بات چل رہی تھی۔
ہے قبلے کے بارے میں، اور یہاں پر یہ بات آئی تھی کہ دیکھیے لوگ جو ہے کس طرح جھٹلاتے ہیں، دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ، قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگ جھوٹ بولیں گے، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، تو وہاں پر ان کا جھوٹ کچھ کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ انسان کے خلاف خود اس کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، انسان کی زبان بند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قوت گویائی کو سلب کر لے گا، اس کے ہاتھ پیر کو، اس کے دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دے گا، پھر انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے خلاف خود گواہی دیں گے، تو اس طرح سے انسان کا وہاں پر جھوٹ بولنا جو ہے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر قبلے کے بارے میں بھی یہ یہودی لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، تو اس تعلق سے یہاں پر یہ بات آئی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ لَكَ الْآنَ الْجِهَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا، جعلنا بمعنی سیرنا، القبلتا قبلے کو، لکا آپ کے لیے، الآن اب، الجہت سمت التی کنت علیہا جس پر آپ تھے، جس سمت پر آپ تھے، جس جہت پر آپ تھے، اولاً پہلے، جس سمت پر آپ پہلے تھے، شروع میں آپ جس جہت پر تھے، پہلے آپ کس جہت پر تھے؟ پہلے آپ خانہ کعبہ کی جہت پر تھے، جب آپ مکے میں تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ کی طرف رخ فرما کر کے نماز ادا کرتے تھے، وہی الکعبہ آگے دیا ہوا ہے، وہی الکعبۃ، اور وہ سمت، وہ جہت کون سی ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی جہت ہے، خانہ کعبہ کی سمت ہے، خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، فَلَمَّا هَاجَرَ، چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی یعنی مدینہ کی طرف، اُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بیت المقدس، آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا، بیت المقدس کا استقبال کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اب آپ نماز پڑھیے۔ ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ تعلفاً للیہود، یہودیوں کی دلجوئی کے لیے، یہودیوں کے تالیف قلب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو یہودیوں کو اس سے تھوڑی انسیت پیدا ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، ان کا دین بھی ہمارے دین ہی کے جیسے، چلو بات مان لیتے ہیں، تو ان کے تالیف قلب کے لیے تاکہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ فصلی الیہ، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، ستۃ او سبعۃ عشر سحرن، 16 یا 17 مہینہ، ستہ 6، سبعہ 7، عشرہ 10 ہیں، 6 یا 7 اور 10 کتنا ہوا؟ 16، ستۃ عشر او سبعۃ عشر، 16 یا 17 شہرن مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینہ نماز ادا کی تھی، ثم حول، پھر آپ کو قبلے کے تحویل کرنے کا حکم ہو گیا، ثم حول، پھر قبلہ تحویل کر دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ پھر سے اپنے پہلے والے قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، ادا کیجئے۔ الا لنعلم، اب یہاں پر یہ الا حرف استثناء ہے، یہ کیوں ہے؟ وما جعلنا، یہاں پر حرف نفی آیا ہے، ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، مگر کس لیے بنایا قبلے کو؟ پہلے آپ ادھر تھے، پھر آپ کو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف، ایسا حکم کیوں ہوا؟ الا، نہیں بنایا ہم نے قبلے کو ایسا مگر الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان جائیں، علم ظہور، ظاہری علم کے اعتبار سے، ظاہری طور پر لوگوں کو ظاہر کر دیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا پہلے سے، لیکن سب کے لیے ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کون پیروی کرتا ہے، فیصدقہ، کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس چیز کو ہم ظاہری طور پر جان جائیں یا لوگوں کے لیے ظاہر کر دیں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔
ممن ينقلب على عقبیہ، ممن اصل میں کیا تھا، من، تاکہ ظاہر کر دیں اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، جو پیچھے کو پھر جاتا ہے، یا یوں کہ سیدھے لفظ میں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے کی طرف پھر جاتا ہے، کون آپ کی بات مانتا ہے کون بات نہیں مانتا، سیدھے لفظ میں کہیں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون پیروی نہیں کرتا ہے، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے اور بالکل سمجھ میں آ جائے سب کو ظاہری طور پر کہ کون پیروی کرنے والا ہے اور کون پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہودی بھی پڑھ رہے تھے، مسلمان بھی پڑھ رہے تھے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون حقیقی پیروکار ہے۔ لیکن جیسے ہی قبلہ تحویل ہوا خانہ کعبہ کی طرف، تو جو حقیقی پیروکار تھے، مسلمان تھے، وہ تو نماز میں بھی قبلہ انہوں نے اپنا چینج کر لیا، نماز کی حالت میں بھی فوراً وہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے نماز کی حالت میں۔ اسی وجہ سے مسجد قبلتین کو قبلتین، دو قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے نماز میں آ کے خبر دی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو نماز ہی کی حالت میں وہ لوگ دوسری سمت میں خانہ کعبہ کی طرف تحویل ہو گئے، تو ایک نماز انہوں نے دو قبلوں کی طرف پڑھی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو جو ماننے والے حقیقی پیروکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ فوراً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً انہوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا۔ اللہ کا حکم تھا، جب اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف، تب یہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، جب اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف، تب انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ لیکن جو یہودی لوگ تھے، ان لوگوں نے پہلے تو بات مانی جب ان کو اچھی لگی تھی، ان کے من کی بات ہے کہ بیت المقدس کی طرف، اور جب قبلہ تبدیل ہوا بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، تب ان لوگوں نے بات نہیں مانی، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ الا لنعلم، دیکھیے الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم جان جائیں، علم ظہور، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہری علم کے اعتبار سے، ظاہری علم کے اعتبار سے کیوں جان جائیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط نہیں، بالکل صحیح ہے، سب کو ایک دم معلوم ہو جائے۔ من یتبع الرسول، کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، فیصدقہ، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا وہ تصدیق کرتا ہے۔ ممن ینقلب، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے اس سے جو شخص پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی پھر جاتا ہے ایڑیوں کے بل، یعنی یرجع الی الکفر، کفر کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، شکن فی الدین، دین میں شک کرتے ہوئے، وظنن، گمان کرتے ہوئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرۃ من امرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے قبلے کے معاملے میں حیران و پریشان ہیں، مذبذب ہیں، متذبذب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہوئے لوگ پھر جائیں کفر کی طرف، کہ یہ نبی خود اپنے قبلے کے بارے میں تذبذب میں ہے، کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذبذب میں، ایسا کچھ لوگ گمان کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، یعنی جدھر سے آئے تھے کفر کی طرف سے پھر ادھر کفر کی طرف چلے گئے۔ وقد ارتد لذلك جماعت، اور تحقیق کہ اسی وجہ سے ایک جماعت مرتد ہو گئی تھی، مرتد ہو گئی اور پھر گئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ، ہم نہیں مانتے، اور وہ پھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو ایسے لوگوں کا پتہ کیسے چلا؟ ایسے ہی تو پتہ چلا کہ کون سچے ماننے والے ہیں، کون صرف ظاہری طور پر جھوٹ موٹ کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ ایسے اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم دیا ادھر قبلہ، ہو گیا ادھر قبلہ، پھر حکم دیا ادھر قبلہ کرو، ادھر قبلہ کر لیا مسلمانوں نے۔ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جدھر حکم دے ادھر بات ماننی پڑے گی۔ وَإِن، آگے فرمایا وَإِن، یہ اصل میں اِنَّا ہے، مخففۃ من الثقیلہ، اِنَّا یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، مخفف ہے، اصل کیا ہے، اِنَّا ہے، اس کو مخفف کر دیا ہے، ان کر دیا ہے۔ وَاسْمُهَا محذوف، اِنَّا کا اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، تو اِنَّا کا اسم کیا ہے، محذوف ہے،
اصل عبارت کیا ہے؟ وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، یعنی یعنی وہ انہا وہ، یعنی قبلے کا تحویل ہونا، قبلے کا بدلا جانا، کیا ہے وہ؟ وَإِنَّهَا وَإِن كَانَتْ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً وہ لَكَبِيرَةً بہت بڑا ہے، کیا؟ التولیۃ الیہا، التولیۃ الیہا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا تحویل ہونا، التولیۃ الیہا، الیہا یعنی الی الکعبۃ، التولیہ تولی یعنی تبدیل ہونا، تحویل ہونا، تحویل قبلہ، وَإِنَّهَا كَانَتْ التولیۃ الیہا لَكَبِيرَةً، بہت بڑا ہے۔ پہلے ادھر مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر ادھر حکم ہو گیا۔ اب جن لوگوں کی پہلے سے عادت تھی، شروع سے یہودیوں کی عادت تھی بیت المقدس کی طرف، اب ان کے لیے ادھر ہو گیا، تو ان کے لیے اس چیز بہت شاق گزری، بہت مشکل گزری۔ وَإِنَّهَا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، لَكَبِيرَةً شاقۃ علی الناس، اور شاقۃ علی الناس لوگوں پر بہت ہی دشوار اور پرمشقت اور مشکل چیز تھی یہ، گرچہ یقیناً یہ چیز لوگوں کے لیے بہت پرمشقت تھی، بہت مشکل، بہت شاق تھی، مگر علی الذین ھدی اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہدایت دی، لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کے لیے شاک نہیں، اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ فوراً اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ان پر کچھ گرا نہیں گزرتا۔ اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اس کے لیے ادھر ادھر کی بات نہیں دیکھیں گے، ہمارے من کی بات نہیں دیکھیں گے، آبا اجداد کی بات نہیں دیکھیں گے، آبا اجداد نے کیا کہا تھا، کیا کرتے تھے، وہ نہیں دیکھیں گے، اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ پھر سے دیکھیں گے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، گرچہ کی تحویل قبلہ یہ بہت ہی شاق تھا، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہدایت دی، جن کو ہدایت دی ان کے لیے شاق نہیں تھا، ان کے لیے مشکل نہیں تھا، دشوار نہیں تھا قبلے کا تحویل ہونا، بلکہ وہ تو فوراً قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گئے، اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اے صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی تمہاری نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کر پڑھی گئی تھیں، ان نمازوں کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا۔ بات دراصل یہ ہے، اس کا شان نزول آگے لکھا ہوا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی طرف قبلہ تحویل ہو گیا تو کچھ مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، تو ان کی ان نمازوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف رک کر کر پڑھی گئی تھی۔ تو ان مسلمان بھائیوں کو اپنے ان بھائیوں کی فکر ہوئی، ان کے اعمال کی فکر ہوئی جو مسلمان بھائی فوت ہو چکے تھے اس حال میں کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اب یہ لوگ فکر مند ہوئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا رد کر دی جائیں گی، ایسا سوچنے لگے کچھ مسلمان بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، انہیں بیکار نہیں جانے دے گا۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے۔ تو دیکھیے صلاۃ یہ ایک عمل ہے، تو عمل کو یہاں پر ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے، سلف صالحین نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان بغیر عمل کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کو، نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔
ہے تو صرف یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، اس سے ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کرنا بھی ضروری ہے، کلمہ کے ساتھ ساتھ میں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ العمل من الایمان، کہ عمل ایمان میں سے ہے، عمل ایمان میں سے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے کہ عمل ایمان میں سے ہے، عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ بل یثیبکم علیہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، بل یثیبکم علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو اس پر ثواب دے گا، یعنی جو نمازیں پڑھیں بیت المقدس کی طرف، ان نمازوں پر تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا، اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول، نازل ہونے کا سبب، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ السؤال، ایک سوال ہے، امن ماتا، امن اس کے تعلق سے جو شخص مر گیا، ماتا، ماتا مر گیا، وفات پا گیا، تو مر جانا کہنا کسی کے بارے میں یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک میں، حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا، ماتا، امن ماتا، اس شخص کے بارے میں جو شخص فوت ہو گیا قبل التحویل، تحویل سے پہلے، قبلے تبدیل ہونے سے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ لوگوں سے مراد یہاں پر مومنین، اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، دونوں مترادف لفظ ہیں، لیکن رؤوف میں زیادہ معنی ہے، زیادہ رحمت ہے۔ دیکھیے آگے دیا ہوا ہے رافت کا معنی فی عدم اضاعت اعمالہم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے کس بارے میں؟ لوگوں کے اعمال کو ضائع نہ ہونے کے سلسلے میں، لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے تو لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ والرأفت، رؤوف یعنی رافت سے ہے، رافت کا معنی کیا ہے؟ شدت الرحمتی، رافت کا معنی شدت الرحمہ، رحیم رحمت، لیکن رافت شدت الرحمہ یعنی سخت رحمت، بہت ہی زیادہ رحمت، تو رؤوف بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ وقدم الابلغ للفاصلتی، وقدم اور مقدم کیا ہے، ابلغ کو جو زیادہ بلیغ ہے، للفاصلتی فاصلہ کی وجہ سے، فاصلے کی وجہ سے۔ یہاں پر دیکھیے رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف میں زیادہ معنی پایا جا رہا ہے، شدت رحمت، رحیم رحم کرنے والا، رؤوف بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے رحیم آتا پھر رؤوف آتا، بتدریج، یعنی پہلے کم ادنا چیز پھر اعلیٰ چیز، پہلے کوئی ادنا کو سیکھتا ہے پھر اعلیٰ کو، تو ایسے بتدریج اس حساب سے پہلے رحیم کو ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد رؤوف کو ہونا چاہیے تھا، لیکن رؤوف پہلے آیا ہے، رحیم بعد میں آیا ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وقدم الابلغ، یہ ابلغ ہے، رؤوف زیادہ بلیغ ہے، اس کو مقدم کیا ہے، کیوں؟ للفاصلہ، فاصلہ، فاصلہ یعنی فواصل، قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے، میں یہاں پر آپ کو مصحف دکھاتا ہوں، دیکھیے یہاں پر آپ یہاں پہلی آیت دیکھیں گے، یہ اس پارے کی پہلی آیت مستقیم میم پر ختم ہو رہی ہے، تو یہ فاصلے ہیں، ہر آیت ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، تو یہ ہر آیت کا اختتام اسی جیسی آواز پر، اسی لفظ پر ہو، یہ بلاغت کے لیے اس طرح سے اس کو لایا گیا ہے۔ تو مستقیم یہ میم پر ختم ہے، تاکہ اگلی آیت بھی میم پر ختم ہو تو اس میں مزید بلاغت پیدا ہو جائے گی، تو یہ اس کو کہتے ہیں فواصل آیات۔ تو فواصل کے لیے، فاصلے کے لیے بالکل، یعنی جب یہ نمبر جو ہے، آیتوں کے نمبر تو بعد میں لگائے گئے ہیں نا، تو جب یہ نمبر نہیں تھے تو پڑھنے والے سمجھ جاتے تھے آیتوں کے فواصل ہی سے کہ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے اور یہاں پہ آیت شروع ہو رہی ہے، تو فواصل آیات کے لیے مستقیم، رحیم، تو ایسے ہی دیکھیں پچھلی آیت میں کیا ہے یہاں پر نون پر ختم ہو گئی، یہ میم اور نون متقارب آواز ہیں،
اس کے بعد میں آگے جو آیت ہے دیکھیں گے، اس کے بعد نون پر ختم ہے، یہ بھی نون پر پھر ختم ہے، تو متقارب آواز ہے، میم اور نون، پھر یہ نون یہ بھی نون، تو یہ فواصل تاکہ ایک جیسی آوازیں رہیں اور اس میں جو ہے مزید بلاغت اور پڑھنے اور سننے والے کو زیادہ لطف آئے۔ اس کے بعد ہے قد، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، قد نرا تحقیق کے ہم نے دیکھا، تقلب وجہی کا، تقلب تصرفہ پھرنے کو، وجہی کا آپ کے چہرے کے، فی جہت السما آسمان کی جہت میں، آسمان کی سمت میں، تحقیق کہ ہم آپ کے چہرے کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم نے دیکھا کدھر؟ آسمان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کب وحی آئے اور کب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ تبدیل ہو، خانہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہو۔ جی کون سا سوال؟ وہ جواب ہوا نہیں اس کا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا اس کو، ابھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے تھوڑا تفصیل سے اس کی جو ہے وضاحت کی تھی کہ تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر گواہ بنائے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء میں افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ بھی تمام کتابوں میں افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اس فضیلت کی وجہ سے اس امت کے لوگوں کو گواہ بنایا سابقہ لوگوں پر، چونکہ سابقہ لوگوں نے اپنے نبیوں کا اس طرح اہتمام، عزت اور ان کا استقبال نہیں کیا جیسے اس امت کے لوگوں نے کیا۔ سابقہ امت کے لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کی تکذیب کی، تنقیص کی، اور یہاں تک کہ ان کو قتل کر ڈالا۔ تو ایسے لوگ جو ہے قیامت کے دن جب ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم لوگ اتنے غلط عمل کیے ہیں، اچھے کام نہیں کیے، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی میرا پیغام لے کے نہیں آیا؟ تو وہ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو یہ جھوٹے لوگ دنیا میں بھی جھوٹے تھے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف گواہی کون دے گا؟ سچے لوگ گواہی دیں گے۔ یہ اس امت کے لوگ، جس امت میں صدیق اکبر جیسے لوگ تھے، اس امت کے لوگ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جب ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ کہیں گے نہیں آیا ڈرانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کون گواہ ہے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کہیں گے دیکھیے امت محمدیہ کے لوگ، ہمارے بعد والے لوگ گواہ ہیں۔ تو یہ لوگ گواہی دیں گے ان کے ہی خلاف، کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس نبی رسول آئے تھے، ان کو ڈرانے والے آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر دیا۔ صرف تکذیب ہی نہیں کی بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ تو اس امت کے لوگ سابقہ امت کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فضیلت دی ہے اس امت کے لوگوں کو کہ ان کو گواہ بنایا ہے۔ تو گواہی دینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ سچے لوگ گواہی دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس کو گواہ بنایا جائے تو یہ بھی ایک شرف کی بات ہوتی ہے، فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے اس امت کو گواہ بنایا ہے سابقہ امتوں کے خلاف۔ تو اس امت کے لوگ سابقہ امتوں کے خلاف گواہی دیں گے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی گواہی دیں گے۔ کیوں گواہی دیں گے؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم کو خبر ملی ہے جو سب سے مضبوط اور قوی واسطہ وسیلہ ہے، یعنی وحی الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی، خبر ملی کہ ان کے پاس فلاں نبی آئے، فلاں نبی آئے، انہوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا، ان نبیوں کی تکذیب کی، یہاں تک کہ ان نبیوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ بات ہم نے قرآن میں پڑھی ہے۔
تو قرآن سے مضبوط واسطہ وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز ہم کو معلوم ہوئی قرآن کے واسطے سے، قرآن کے ذریعے سے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو گواہ بنائے گا. بات کو سمجھ میں آئی؟ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. یہاں پر گھنٹی ختم ہوئی. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.